ذیشان آیا کیسا مہینہ، ذیشان آیا رمضان آیا، رمضان آیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے اور آج یوم ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ الحمدللہ کل سے ان کا ذکر مبارک مختلف سلسلوں میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ ابھی کے سلسلے میں ان کا کچھ ذکر مبارک کروں اور ہم ان کی پاکیزہ زندگی سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بخاری شریف کی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ کچھ حدیثیں روایتیں وغیرہ بیان کروں گا، اور یوں سمجھیے کہ ان روایت اور حدیث کے خلاصے اور مضامین وغیرہ یہ پورے اس بیان میں ذکر کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور اس سے نتیجے میں جو انشاءاللہ میں سیکھنے کو ملے گا وہ بھی ہم لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کے ایک برتن لا رہی ہیں، جب وہ لے کر آئیں تو انہیں ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں، اور انہیں جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں، یعنی خوشخبری دیں، جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ ام المومنین کی بہت پیاری فضیلت ہے کہ انہیں دنیا میں ہی جس طرح جنت کے محل کی بشارت ہوئی، اور اس کی خوبی، ایک یہ جنت کا محل خود ہی خوبی ہے، لیکن خوبی اس میں ایک اور یہ بیان کی گئی کہ وہ ایسا محل ہوگا کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اس حدیث کے تعلق سے علماء نے بڑے خوبصورت ہمیں مدنی پھول دیے ہیں۔ ان میں ایک بڑی پیاری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو انہیں کہا گیا کہ آپ کو مطلب انہیں ایک ایسا جنتی محل ملے گا جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پاکیزہ زندگی تھی، اور جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت گزارا، تو یہ مطلب کہتے ہیں کہ ایسا مکان عالی شان تھا، ایسا پاک مکان تھا کہ اس مکان میں کبھی شور و گل ہوا ہی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کبھی آپ نے بلند آواز سے بات نہیں کی، جبکہ آپ کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد اعلان نبوت ہوا نا، کچھ عرصے کے بعد اعلان نبوت ہوا، لیکن آپ نے کبھی بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کی، نہ کبھی آپ کے ساتھ شور و غل کیا، اور نہ ہی کبھی کوئی ایذا پہنچانے والا معاملہ کیا جس سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ افعال اور یہ اعمال اور یہ کردار تھا کہ انہیں ایک ایسے جنتی محل کی بشارت دی گئی ہے کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ تو یہ سیدہ بی بی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان رویا کس میں بیان کی گئی ہے،
اور ظاہر ہے کہ ہماری کون مسلمان ایسی عورت ہوگی جو سیدہ سے پیار نہ کرتی ہو، محبت نہ کرتی ہو، ان سے الفت نہ رکھتی ہو. تو آپ کی سیرت کا یہ ایک بڑا خوبصورت اور اہم ترین پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے تقریباً 24 سے 25 سال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت آپ کو عطا کی گئی تھی کہ آپ نے ایک اتنا بڑا عرصہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل کی. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج میں آپ سے بہت محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کے انتقال کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا ذکر ہی کیا کرتے تھے اور ان کی تعریفیں ہی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کسی بات پر آپ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ عائشہ ایسا نہیں ہے. میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ کچھ یوں تھا، عائشہ ایسا نہیں ہے، مجھے خدیجہ سے بہتر عورت نہیں ملی. اب ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، اور خوبی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ان سے بہتر بیوی، ان سے بہتر عورت نہیں ملی. جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا تو اس نے سچے دل سے اقرار کیا. جو لوگوں نے میری تکذیب کی تو اس نے دل کھول کر میری تصدیق کی. جب لوگوں نے میرا مالی تعاون کرنے سے ہاتھ کھینچا تو اس نے مجھ پر اپنا مال و دولت نچھاور کر دیا. دوسری بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، یعنی دوسری بیویوں سے مجھے اولاد نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے اولاد کی نعمت ہوئی، آپ سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ بھی ایک اور روایت میں کسی اور کے ساتھ ایک ایسا ملتا ہے. البتہ یہ ان کے فضائل رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے. تو آپ غور کیجئے کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، تو کہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے انتقال کے بعد آپ کی دوستوں یعنی آپ کی سہیلیوں کو تحائف بھیجا کرتے تھے. یہ ایک بہت خوبصورت ایک پیار بھرا انداز تھا جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ایک محبت تھی. یہ سب اس کی ایک صورتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. تو اللہ کے رسول جب بکری ذبح کرتے تو سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت روانہ کرتے اور فرماتے یہ خدیجہ کی سہیلیاں تھیں. تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت ایک طریقہ کار انداز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا. ایک اور بات جو لکھی گئی ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے وقت آپ کی یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کی تھی. تو کہ اتنا ہی عرصہ شادی کے بعد ساتھ بھی رہے. اس ساری مدت میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. یہ بھی ایک شرف تھا، ایک اعزاز تھا جو حضرت سیدہ کو حاصل تھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی موجودگی میں کسی اور سے شادی نہیں کی تھی. تو اوورآل اگر ہم سیدہ کا اگر کردار دیکھتے ہیں تو آپ مالدار تھیں، اور آپ نے اپنے مال سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبردست تعاون فرمایا اور زبردست تعاون ہوا. یعنی یوں سمجھ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ کی
آپ کا مال ہی رسول پاک کے لیے وقف ہو گیا تھا، کیونکہ آپ ویسے ہی آپ کی تاجیر، آپ مطلب تجارت کرتی تھیں اور تجارت میں آپ کافی مالدار تھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا مال تجارت لے کر ہی تشریف لے گئے تھے، اور آپ کے کردار سے متاثر ہو کر سیدہ نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرمایا. تو یہ ایک پہلو تھا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ آپ جس خدمت کے ساتھ آپ نے یہ وقت گزارا، گھر کی خدمت، اولاد کے ساتھ حسن سلوک، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک رہا، اعلان نبوت سے پہلے کا جو آپ کے ساتھ ایک خوبصورت رویہ رہا، پھر اعلان نبوت کے بعد جو تکالیف کا سلسلہ شروع ہوا. آپ نے کتابیں اگر پڑھی ہیں اور آپ کے علم میں ہے تو بڑا زبردست تکلیف کا سلسلہ شروع ہوا، اور لوگوں نے بہت تکالیف پہنچائی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، لیکن ہر میدان پر، ہر موقع پر سیدہ آپ کے ساتھ کھڑی رہیں، آپ کو تسلی دیتی رہیں، آپ کی خدمت کرتی رہیں. حتیٰ کہ شعب ابی طالب جو سوشل بائیکاٹ ہوا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، یہ تقریباً 3 سال کا پیریڈ تھا، اور مکے والوں نے، جب کفار مکہ نے، دیگر لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے ہر طرح سے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا. کھانے پینے کی بہت تکلیفیں تھیں، ملنے جلنے کی بہت تکلیفیں تھیں، بہت پریشانی تھی، ٹھیک ٹھاک پریشانی تھی. آدمی خالی صرف ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ پریشانی پھر وہ پریشانی تھی. مگر سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح وہ وقت آپ نے گزارا، اس کے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کا انتقال بھی ہو گیا، اور وہ بڑا غم کا سال تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے انتقال پر بڑا گہرا صدمہ تھا، بڑا گہرا دکھ تھا. الغرض ہماری اسلامی بہنوں کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے، سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں ایک اچھی گھر گھرستی کو کیسے دیکھنا ہے، یہ بڑا سیکھنے کو ملے گا. آپ کو اپنے مال و اسباب کے تعلق سے، دکھ سکھ کے تعلق سے، تسلی کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے. آپ دیکھیے کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیوں کی جو آپ نے پرورش کی، چاروں بیٹیوں کی جو آپ نے تربیت کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 آپ کی بیٹیاں تھیں، اور چاروں بیٹیوں سے بھی اولاد ہوئی الحمدللہ. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک عرصہ، ایک قول کے مطابق 3 سال آپ نے غار حرا میں، جو آپ خلوت میں تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کھانا پینا وغیرہ کا اہتمام، خود وہاں پر جانا، غار کے باہر دیر دیر تک بیٹھنا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پھر گھر واپس تشریف لانا، گھر کے کام کاج میں حصہ لینا، پھر کھانے پینے کا یا ضرورت کی چیزیں لے کر پھر وہاں غار کی طرف چلے جانا. آپ اپنی شہزادیوں کے ساتھ کھانا لے کر جایا کرتی تھی، وہاں بیٹھا کرتی تھی، پیچھے اپنی اولاد کی جس طرح تربیت کیا کرتی تھی، آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جس طرح خدمت کیا کرتی تھی. تو یہ سمجھنے کے لیے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. یقیناً رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار، یعنی میں جب یہ بات کرتا ہوں تو بعض اوقات یہ اسلامی بھائیوں کو یہ ہوتا ہوگا کہ ہاں یا کاش کہ میرے گھر میں بھی ان کا فیضان جاری ہو جاتا. اب میں تھوڑی بات آپ سے کرتا ہوں، میرے گھر میں بھی ان کا فیضان جاری ہو جاتا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ تھی، کبھی نہ شور ہوا، نہ کبھی کوئی تکلیف دینے والی بات کی، نہ کوئی اس طرح کا کبھی معاملہ کیا. کاش ان کا فیضان نصیب ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے. ہمارے اسلامی بہنوں کو ان کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، شوہر کے حقوق ادا کرنے چاہیے. یہ سب اپنی جگہ پر درست ہے. لیکن میرے اسلامی بھائیوں، ہماری سیرت، ہمارا کردار بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمارے اسلامی بھائیوں کا کردار نیک، تقوی،
دل جوئی کرنے والا، خوش کرنے والا، حسن سلوک والا، صبر کرنے والا ہوگا. میں آپ کو یقین دلاؤں، اللہ نے چاہا تو اگر آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ کا، بیوی کا اچھا سلوک نہیں ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. صرف کہنے سے نہیں ہوگا، آپ کو پریکٹیکلی کوشش کرنی پڑے گی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہو کہ دیکھا تم صحیح ہو جاؤ تو میں بھی صحیح ہو جاؤں گی. نہیں، اگر آپ نے یہ جملہ کہنا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی یہ پھر ایک ٹھیک ہے، آپ کہیں ہم آپس میں فری ہیں، لیکن فری ہونا اپنی جگہ پر ہوتا ہے. شوہر میاں بیوی میں تو ایک وہ تو ہوتا ہی ہے کہ آپس میں کہنا سننا، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. ابھی تو فی الحال سمجھایا جا رہا ہے، ایک نصیحت ہو رہی ہے. آپ دونوں اپنے بارے میں سوچیں کہ چلو شوہر مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اگر شوہر اپنی بری عادتوں کو نہیں بدلتا اور وہ اچھی عادتوں کی طرف نہیں آتا، تو کیا آپ اس کے ساتھ بد اخلاقی کر کر یا بدتمیزی کر کر یا بد تہذیبی کر کر کیا آپ اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کریں گی، اللہ کی ناراضی جمع کریں گی؟ ایسا تو نہیں ہے نا. آپ نیکی کریں، آپ حسن سلوک کریں. کیا پتا کہ عورت کا حسن سلوک، عورت کا اچھا کردار، عورت کی نرمی شوہر کے اندر تبدیلی پیدا کر دے. اور یہ بھی ہوتا ہے، یعنی دونوں صورتیں موجود ہیں، دونوں صورتیں. آج جمعہ ہے، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. آج یہ خاندان جن کے ساتھ میں اس وقت بات کر رہا ہوں، میاں بیوی جو اس وقت شاید مجھے سن رہے ہیں، آپ دونوں کو چاہیے کہ یہ جو عالی شان، ذی شان، عظیم الشان گھرانہ تھا حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سوچئے یہ دونوں جس گھر میں تھے وہ گھر کتنا مبارک ہوگا. اس سے زیادہ پاکیزہ گھر کون سا ہوگا. محبت، پیار کی خیرات یہیں سے تقسیم ہوتی ہے. آج سیدہ کا دن ہے، آئیے ہم ایک بار پھر نیت کریں، عزم کریں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں. اسلامی بہن، دیکھیں آج سیدہ کا دن ہے تو میں اسلامی بہنوں سے ذکر کروں گا کہ وہ اپنے کردار کا اثر نو جائزہ لیں. اگر جھاڑنے کی، ڈانٹنے کی، ٹوکنے کی، شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی خدا نخواستہ عادت ہے تو یہ درست نہیں ہے. اس کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیجیے. آج کل جو کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے جو حالات ہیں، روزگار بھی تکلیف میں، روزگار کی تکلیف ہے. میں نے مغرب کے بعد کے پروگرام میں اس پر اظہار کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے ہمارے ویورز شاید چینج بھی ہوں، تو ایک تھوڑا سا ایک ریویژن ہو جائے گا کہ کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے جو ایشوز اس وقت ہیں، فائنینشیل ایشوز بھی ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہر انڈسٹری میں ایشوز ہیں، لیکن پھر بھی ہیں. جابس کے پرابلم ہیں، سیلریز کے پرابلمس ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ڈیفینیٹلی ہے. تو اگر اسلامی بہنیں اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے گھر کی جو بھی کمانے والے ان کے ساتھ تعاون کریں، کوپریشن کریں، اور جو مل جل کر کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی طے کر لیں کہ بس ہم نے اس بجٹ میں اپنا گزارا کرنا ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، اب دکھ سکھ میں ساتھ دیں اپنے شوہر کا، پریشانی میں ساتھ دیں اپنے شوہر کا. بعض اوقات شوہر بڑا باہر سے تکلیفوں میں آتا ہے، بڑی پریشانیوں میں آتا ہے. مرد کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سارے مرد ایسے نہ ہوں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. مرد کا ایک مزاج ہوتا ہے، مرد ہر چیز اپنے گھر میں شیئر نہیں کرتا، کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. نہیں کرنا چاہیے. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا، عیون الحکایات میں اس طرح کی ایک حکایت میں نے پڑھی تھی کہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا تو وہ بڑے پریشان ہوتے تھے، بڑے پریشان رہتے. ان کو کسی نے کہا کہ آپ اپنی پریشانی میں گھر والوں کے ساتھ شیئر تو کریں. کہا اگر میں گھر والوں سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کروں گا تو میری پریشانی ختم نہیں ہوگی، ان کی پریشانی بڑھ جائے گی کہ یہ میرے ساتھ یہ بھی پریشان ہو جائیں گے. تو نہ بابا، میری پریشانی میرے ساتھ ہی صحیح ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، جی ہاں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. شاید میرے سننے میں بھی ایسے، جو سن رہے ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو یوں ابھی سن رہے ہوں گے کہ ہاں یار میں نے بھی بتایا نہیں ہے، چلو اچھا ہے، نہیں بتانا کیا فائدہ، گھر والوں کی پریشانی بڑھانی ہے، کر لیں گے انشاءاللہ. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہوتے پریشان ہیں، نہیں بتاتے. بعض ہوتے ہیں جو ہر چھوٹی چھوٹی بات، ہر چیز کو اپنے گھر میں اس طرح ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ بچہ
ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، میرے ساتھ یوں بھی ہو رہا ہے، میرے ساتھ یوں بھی ہو رہا ہے، میرے ساتھ باہر یوں بھی ہو رہا ہے، میں یوں تکلیف میں ہوں، میرا کاروبار یوں تکلیف میں، میرے پیسے یوں تکلیف میں. اب گھر والے بولے بھائی ہم کریں تو کیا کریں، بتا دے بھائی، اب ہمیں بتائیں ہم سے کیا چاہتے ہیں. بس آپ دعا کرو، دعا کرو، آپ دعا کرو، اللہ خیر کرے. ہمدردی بھی لے رہے ہیں یہ اس طرح. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر بات غلط ہو، لیکن تھوڑا سا ایک مردوں کا ایک اپنا مزاج ہونا چاہیے. وہ مطلب ہر بات کو اس طرح رونا دھونا شیئر کرنا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا ایک ہو کہ مطلب اتنا اچھا ہوتا ہے یہ کہ جب گھر والوں کو پتہ چلے کہ یار آپ نے ان کو بتایا نہیں، اتنی بڑی پریشانی میں آپ نکل رہے تھے، تو اس سے آپ کا مورل آیا ہوتا ہے. آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں اور گھر والے، آپ کی بچوں کی امی بیوی، یہ ریئلی آپ پر فخر کرتے ہیں کہ یار ایک بڑا واقعی جوان مرد، ایک ہمت والا ہے ہمارے گھر کا یہ آدمی. تو میں ایک مثال دے کر نکلے، گھر کی باتیں میں آپ سے کرتا ہی رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں تو آپ کی فیملی ڈسکشنز یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے جو میں آپ سے بات کرتا رہتا ہوں. اور اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کا گھر شاد و آباد رہے، خوش و خرم رہے، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں ساتھ دیں. جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بے پناہ ساتھ دیا اور اپنا مال آپ خرچ کیا. یہاں عورت اپنا مال بھی چھپاتی ہے، نہ بابا میں اپنی سیونگ نہ بولوں. اچھا سیونگ کی شور سے لے کر ہی ہے، اسی سے ہر مہینے 2 5 5 10 ہزار روپے دے کر سیونگ کی ہے، اسی سے پیسے لے کر BC بھری تھی. جب پیسے واپس آتے تھے کہتے یہ میرے، چل بھائی تیرے، آپ خوش ہو جاؤ یار آپ کے پیسے ہیں، آئرہ کے لیے اسی سے تھے. ابھی کیا تیرا میرا، محبتوں میں تیرا میرا کہاں ہوتا ہے؟ جو میرا وہ تیرا، جو تیرا وہ میرا. بولے کہ نا بابا یہ تم مدنی چینل میں بیٹھ کر بول میرا تیرا تیرا میرا، میں اس کو نہ دوں، ایک بالی نہ دوں، میں اس کو ایک انگوٹھی نہ دوں، اس کا بولے تیرا تو یہ بھی بیچ کر بولے گا ٹھیک ہے یہ میرا. اگر آپ ایسے ہی ہو تو یہ کبھی بھی تیرا میرا نہیں کرے گی کہ جو تیرا وہ میرا، وہ میرا وہ تیرا، یہ کبھی ہی نہیں کرے گی. یہ تو عورت کا ہے، وہ عورت کا ہی ہے، اس کی نگہداشت، اس کی حفاظت آپ کی بھی ذمہ داری ہے. یہ میں آپ کو ایسے ہی سمجھانے کے لیے تھوڑا خوش طبعی کے طور پر عرض کر رہا ہوں. لیکن جب خدا نخواستہ آپ کے شوہر پر کوئی ایسی بات آتی ہے، کوئی ایسی پریشانی آتی ہے، ڈیفینیٹلی آپ کو کھڑا تو ہونا ہے. جب آپ کسی اور پر بات آتی ہے تو وہ بھی تو اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ کھڑے ہی ہے نا. تو بس میری درخواست یہی ہے آپ دونوں سے، ہسبینڈ اینڈ وائف، شوہر بیوی، میاں بیوی، آپ دونوں سے میری یہی درخواست ہے، آپس میں اخلاق کردار کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو طنز نہ کرے. اب طنز نہ کیا کرے، بالکل طنز نہ کیا کرے، تانا نہ دیں. یہ میں چند چیزیں بتا رہا ہوں. تانا نہ دیں، طنز نہ کریں، دل آزاری نہ کریں، صبر کریں، چپ رہیں، پیشن پیدا کریں، ہمت پیدا کریں، اور خود برداشت اور صبر کرنے کی عادت پیدا کریں. پھر مسکرانے کی عادت پیدا کریں. مسکرائیے گھر بچائیے، مسکرائیے گھر بچائیے. ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں کہ ہر وقت مسکرانے کا ماحول نہیں ہوتا، لیکن ہر وقت منہ چلانے کا بھی ماحول نہیں ہوتا. تکلیف کس کو نہیں ہوتی؟ تو ایک دوسرے کے ساتھ مسکراہٹ کا تبادلہ کیجیے، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کی عادت پیدا کیجیے. بیوی کو چاہیے شوہر کا بھی شکریہ ادا کرے. مانتا ہوں اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، تو آپ نے بھی تو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، تو ہم اس کو بھی تو کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کریں. تو دونوں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں. ذمہ داری پوری کرنے پہ بھی تو شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایکسٹرا آرڈنری دونوں طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. شوہر بھی آؤٹ آف وے جا کر اپنی بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے اور اپنا کردار ادا کرتا ہے. بیوی بھی آؤٹ آف وے جا کر کام کر رہی ہوتی ہے، الحمدللہ، نو ڈاؤٹ. تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے. کیونکہ آپ دونوں نے ہی رہنا ہے، اور آپ دونوں سے آپ کی نسلوں نے بڑھنا ہے، آپ کی اولاد نے آگے جانا ہے. انہوں نے آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کے اتفاق کو دیکھ کر انشاءاللہ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے. آپ دونوں کیا ملاپ، آپ دونوں کی یہ دونوں کی جو خوبصورتی جو ہے تعلقات کی، کہ ایک دوسرے کا آپ عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ ریفلیکٹ آپ کی اولاد میں
ٹرانسفر ہوتی ہے یہ چیزیں، اور آپ کے گھر میں برکت آئے گی، اللہ نے چاہا تو آپ کے رزق میں برکت آئے گی، پھر آپ پرسکون رہیں گے انشاءاللہ، آپ کا اطمینان رہے گا، اب وہ گھر میں آنے کا دل کرے گا۔ جب آپ گھر میں تاخیر ہو جائیں گے تو آپ کی بیوی آپ کا انتظار کرے گی، یہ آئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا آنے کا ٹائم ہو گیا اب اللہ خیر کرے، سب سہم ہو کا عالم ہو جائے گا، کون آ رہا ہے؟ جناب آ رہے ہیں، یا پھر شوہر اتنا تنگ ہوتا ہے کہ بہت مشکل گھر کی طرح پاؤں اٹھتا ہے کہ بھائی گھر میں جاؤں گا، اور جاتے ہی بس وہ آج کا سیزن بھی ہے تربوز کا تو وہ بولا ہوا جاتے ہی چڑھائی ہو جائے گی، یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے، یہ کوئی اس کا ٹائم ہے، کوئی اس کا ٹائم ہے۔ تو ایسا نہ ہو، شوہر کو دل کرے آپ کہ بس اب میں جلدی گھر جاؤں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بیٹھوں، اچھی باتیں ہوں گی، نیکی کی باتیں ہوں گی، دل جوئی کی باتیں ہوں گی۔ اگر ایک دوسرے کو تانا دیں گے، تکلیف دیں گے، تنگ کریں گے، بات بات پر فرمائشیں ہوں گی، بات بات پر شکایتیں ہوں گی، بات بات پر کہنا سننا ہوگا، نہیں۔ ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، میں تھوڑا سا مزید سب عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جمعہ ہے تھوڑا اور لے لیں آپ، ہمارے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، کھانا وقت پہ نہیں ملا جھگڑا ہو گیا، پیسے وقت پہ نہیں ملے جھگڑا ہو گیا، اٹھنے میں تاخیر ہو گئی جھگڑا ہو گیا، اٹھانے میں تاخیر ہو گئی جھگڑا ہو گیا، کپڑے استری نہیں ہوئے لڑائی ہو گئی، چیز جگہ پر نہیں ملی لڑائی ہو گئی، جوتے موزے چپل جگہ پر نہیں ملے آپس میں ناراضگی ہو گئی، کھانا گرم ٹھنڈے کا مسئلہ ہو گیا آپس میں ناراضگی ہو گئی، دروازہ کھلنے میں دیر ہوئی آپس میں لڑائی ہو گئی، عجیب و غریب، تولیہ نہیں ہے لڑ پڑے، صابن نہیں ہے لڑ پڑے، چیزیں اپنی جگہ نہیں ہے لڑ پڑے، پلیٹ ٹائم پر نہیں آئی لڑ پڑے، پانی صحیح نہیں دیا لڑ پڑے۔ آپ بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دونوں بڑے ہیں کہ بچے ہیں، بچوں کی طرح لڑتے ہیں، یہ بھی کوئی لڑنے کی چیز ہے یار؟ یہ کوئی وجوہات ہے لڑنے کی؟ آپ بتائیے، یہ کوئی وجوہات ہے لڑنے کی؟ نہیں ہے نا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، برداشت کرنا سیکھے، صبر کرنا سیکھے، خود اپنے ہاتھ سے کام کرے۔ کیا مرد کپڑے استری نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اپنی کپڑے طے نہیں کر سکتا؟ وہ اپنی وارڈروب اپنی الماری کو درست نہیں کر سکتا؟ کیا ایک الماری سے تولیہ نکال کے وہ باتھ روم میں نہیں لے جا سکتا؟ اس پہ اس کو لڑنا ضروری تھا، باتھ روم میں تولیہ تک نہیں رکھ سکتی ہو، وہ بھی یوں ہوگا، یہ لے تولیہ اب یہ غلط ہے، وہ بھی کہتے ٹھیک ہے غلطی، اب مثال کے طور پر کہا باتھ روم میں تولیہ نہیں رکھ سکتی، سوری غلطی ہو گئی، آئندہ خیال کروں گی، یہ لیجیے تولیہ، ختم ہو گئی بات۔ بھائی آگ تو پانی سے بجھتی ہے نا، اگر وہ شاؤٹنگ کرے آپ بھی شاؤٹنگ کرو گی تو پھر نتیجہ تو تباہی آئے گی۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ بعد وقت تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں کو لڑنے کا بہانہ چاہیے کہ بس لڑائی ہو جائے، بس کسی صورت میں بس یہ اپنی بھڑاس نکالنی ہوتی ہے۔ ایسے محبت کے ساتھ تھوڑی گھر چلتے ہیں، گھر تو پیار سے چلتے ہیں، برداشت سے چلتے ہیں، میں کر لیتا ہوں، میں ہوں نا، میں کر لیتا ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، نہیں میں کر لوں گی، میں کر لوں گی۔ کبھی ہم نے بھی اگر بیڈ شیٹ درست کر لی، اگر ہم نے بھی تکیے کا غلاف درست کر لیا تو کیا حرج ہے؟ میں مردوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے اسلامی بھائیوں سے بات، کیا حرج کیا ہے؟ اور اگر اس کو کوئی چیز لانے میں، مرد کو کسی کام کے کرنے میں، مینٹیننس کام کچھ بھی قسم میں اگر کوئی تاخیر ہو جاتی ہے، نہیں کر پاتا، تو عورت کو کیا ضرورت ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی؟ اس کو تو ویسے ہی کسی قسم کا بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ بھی مطلب ایگریشن دکھائے، وہ بھی مطلب کہ منہ چڑھائے، ناک چڑھائے، وہ دیٹ از ناٹ فیئر، اور اس طرح گھر نہیں چلا کرتے، اس طرح گھر نہیں چلا کرتے۔ فرمائشوں کو منیمائز کریں، نہیں یہ ایک پوزیشن بھی نہیں ہوتی اور کوئی بہت بڑی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو ہر ایونٹ کے لیے، ہر فنکشن کے لیے، ہر موقع کے لیے، ہر مہینے کے لیے کوئی نئی سے نئی جوڑے، نئی سے نئی چیزیں، نئی سے نئی کاسمیٹکس، نئی سے نئی چیزیں آپ کو لا کر دیتا رہے، یہ تو کوئی درست نہیں ہے نا۔ آپ اپنے آپ کو منیمائز کریں، یہ نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ اگر کوئی سی خواہشیں ہیں بھی تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے جائز خواہشوں کا اظہار کر دیا تو ہر خواہش وہ پوری کرنے میں کامیاب ہو جائے، ضروری تو نہیں ہے۔ آپ کی ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، بتائیے۔ آپ کو کھانا مل رہا ہے،
کما رہا ہے وہ, آپ کو پہننے کے لیے کپڑے مل رہے ہیں, رہنے کے لیے چھت ملی ہوئی ہے نا, ایک ضرورت کی چیزیں پوری ہو رہی ہیں نا, میکسیمم ہو رہی ہیں الحمدللہ, جہاں ہو رہی ہے وہاں ہو ہی رہی ہیں جن کا میں عرض کر رہا ہوں. تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, یہ وقت پر پکا رہی ہے, وقت پہ دے رہی ہے, وقت پہ کھلا رہی ہے. وہاں سے کچھ آپ کو کبھی تاخیر ہو سکتی ہے, غفلت ہو سکتی ہے, وہاں سے اس کو کبھی تاخیر غفلت ہو سکتی ہے. یہ تو ایک مطلب ہمارے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. اب اس پہ لڑائی کیسی, جھگڑا کیسا, پھر صبر کہاں ہے, برداشت کہاں ہے, اگنورنس کہاں ہے, نظر انداز کرنا کہاں ہے, معاف کرنا کہاں ہے, یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ پھر جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر جھگڑا ہی ہوگا, لڑائی ہوگی. اور یہی چیز اولاد سیکھے گی. پھر اولاد بھی جب بڑی ہوگی تو اس نے بھی بولا کہ گھر تو یہی چلتے بھائی. ہاں, تو ایسا نہ کریں, محبت سے رہے, پیار سے رہے. جمعے کا دن ہے, رمضان کا مہینہ ہے, الحمدللہ سحری افطار میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے, اگنور کریں. کبھی کوئی چیز آپ کا دل تھا نہیں پکی ہے, نہیں پکی, چلو نہیں پکی یار, پیٹ تو بھر رہا ہے نا, ابھی خواہشات نہیں بھر رہی. اب خواہش کب پوری ہوتی ہے یار؟ خواہشوں کا پیٹ کب بھرا ہے؟ خواہشات کا پیٹ نہیں بھرتا, یہ پیٹ خواہشوں کے نہیں بھرا کرتے. ایک چلو پھر وہ پورا ایک واقعہ ہے, وہ بڑا طویل ہو جائے گا, میں انشاءاللہ پھر کبھی یہ واقعہ سناؤں گا. ابھی ہمارا لائیو پروگرام بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو بس میری درخواست ہے آپ سے, آج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ہے, اور ان کے تعلق سے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں, ان کی گھر گھرستی کے تعلق سے چند باتیں عرض کی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر کے معاملات, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کیا خوب فرماتے ہیں, کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تو میرے اسلامی بھائیوں کو چاہیے گھر کے کام کاج میں حصہ لیں. جی ہاں لیں. حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں اس طرح حصہ لیتے جیسے تمہیں کا عام آدمی گھر کے کاموں میں حصہ لیتا ہے. یہ سیٹھوں کی طرح اور جناب کی طرح یہ ٹانگیں لمبی کر کر حکم چلاتے رہنا, یہ درست نہیں ہوتا. خود کریں گے, خود گھر والے کہیں گے آپ بیٹے ہم کرتے ہیں, یہ ایک اسپیکٹ ہے یہ, اور یہ ہوتا ہے. نیک بن کے جیے, اچھے بن کے جیے, وقت پر نماز پڑھنے جائیں. یعنی یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے, لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر کچھ بھی نہیں, پھر سیدھا مسجد کی طرف, یعنی مسجد کی طرف توجہ فرماتے تھے, نماز کی طرف. یہ میرے اسلامی بھائیوں کو کام ہے کہ آپ مرد ہیں, جب جماعت کا وقت ہوا ہے تو اب گھر میں کیا کر رہے ہیں آپ کا گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ عورتیں نماز پڑھیں گی, ان کے لیے نماز گھر میں. آپ مرد ہیں, آپ گھر میں نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو آپ جائیں اور سیدھا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں, جماعت کے ساتھ مسجد میں وقت گزاریں, گھر میں آ کر قرآن پڑھیں, گھر میں آ کر آپ عبادت کریں, گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیں. انشاءاللہ آپ کی رسپیکٹ, آپ کی جس کو عزت کہتے ہیں, آپ کا جو مقام ہے, آپ کی انٹیگریٹی, آپ کی جو ڈگنیٹی ہے, آپ اس کا پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل. تقوی اختیار تو کرے ایک بار, اپنی عزت کمانے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا پانے کے لیے. حالات خود بہتر ہو جائیں گے. میں تو کہتا رہتا ہوں, شوہر اپنا کردار ایسا رکھے دنیا میں کہ بیوی تمنا کرے کہ مرنے کے بعد جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں, اور عورت کا کردار بھی ایسا ہو کہ جب یہ کہے کہ میں مہینے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہوں تو وہ بھی کہے کہ آمین, اللہ کرے کہ ہم جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں. اب یہ مقام اپنا شوہر پائے, یہ تھوڑا ہے کہ تھوڑا مشکل میں, آخر میں ایک تھوڑا سا آپ کے منہ پر مسکراہٹ آ جائے. ایک شخص تھے, نیک تھے, تو نیک تو تھے, اچھا بیوی نیک مانے ہی نہیں,
بیوی بیوی ہوتی ہے بھائی, نہیں مانے نیک اس کی مرضی ہے, اس کو کون سمجھاوے. وہ نیک مانے نہیں, کبھی نیک نہ مانے, بات تو وہ مانے نہیں, بولے تم آپ کدھر کے نیک ہو, آپ کدھر کے ولی ہو. ٹھیک ہے. ایک دن اس کی بیوی نے دیکھا کہ ایک شخص چادر, وہ کارپیٹ, قالین, چادر جو بھی آپ کے اس پر اڑ رہا ہے. بڑی متاثر ہوا, یار یہ نیک آدمی, دیکھا اللہ کا ولی ہوا میں اڑ رہا ہے. جب شور سے ملاقات دیکھا, نیک اللہ کا ولی تو میں نے آج دیکھا ہے, نیک آدمی. اچھا کیا ہوا؟ بولا وہ ویسا ہوا میں اڑ رہا تھا, یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی, نیک آدمی. اچھا وہ اللہ کا ولی تھا, نیک آدمی تھا؟ بولا ہاں اور کیا. بولا نیک وقت وہ میں ہی تو تھا. اچھا وہ آپ تھے, تبھی کہوں کہ ٹیڑھا کیوں اڑ رہے تھے. منزل ابھی دور ہے, جانا ضرور ہے, کوشش جاری رکھے. اللہ کے لیے نیک بننا ہے, اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا, اللہ کے لیے. آپس میں مسکراتے رہیں, پیار محبت سے رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے گھروں میں برکت نازل فرمائے, ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. کیسا مہینہ ذیشان آیا, کیسا مہینہ ذیشان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا.